السلام علیکم، آداب عرض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیا بائے نوید مراد اور سن رہے ہیں دل کی بات دماغ سے وجدان پر۔ جی ہاں، آج ہم بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ کیا تماشا ہے، عجب تماشا ہے۔ جب سڑک پر میں نکلتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی مسئلہ چھڑا ہوا ہے، اور آپس میں کوئی بحث کر رہا ہے، اور کوئی کسی کو سمجھا رہا ہے، کوئی کسی کو ڈانٹ رہا ہے، اور پھر ہر بندے کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں ہے لوگوں کا۔ کمزور کے ساتھ اور طرح سے بات کرتے ہیں ہم، اور جو طاقتور ہے اس کے ساتھ جب بات کرتے ہیں ہماری منہ سے آواز بھی نہیں نکلتی۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے مالک ہیں، ہر طرح سے پورا سب کچھ ہی ان کا ہے، تو ان تک بھی ہم اس وقت پہنچتے ہیں جب ہم پھنسے ہوں، ورنہ ہم ان کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، اللہ معافی دے۔ لیکن دنیا میں کوئی تگڑے بندے کو ملنا ہو، ڈی سی اے سی یہ جو لگے ہوئے ہیں، جو مختلف جو محکموں میں جو افسر ہیں بڑے، یا کسی وزیر مشیر کو ملنا ہو، تو ہم کس طرح سے تیاری کر کے اور پورے ٹائم کی پابندی کے ساتھ، اور یعنی کہ ہر ہم پہلو جو ہے نا اس کا خیال رکھتے ہیں کہ کہیں وہ برا نہ منا جائے، پھر ہم ان کا انتظار بھی کرتے ہیں۔ لیکن جہاں پر کوئی کمزور ہے، یا جس پر ہمارا چلتا ہے، بس چلتا ہے، ہم اس کو رگڑ دیتے ہیں، اور ایسا رگڑتے ہیں تو یہ، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ڈرامہ ہے، یہ دنیا میں جو رچا ہوا ہے نا، یہ ایک ڈرامہ ہے۔ اور شیکسپیئر بھی کہتے تھے نا کہ یہ اسٹیج ہے، دنیا ایک اسٹیج ہے، اور اس پہ ہم سب جو ہے نا کردار مختلف ادا کر رہے ہیں۔ لیکن انسان جو کردار بھی ادا کر رہا ہے نا، وہ بھی سمجھ لیں کہ بس کسی کسی کی خوش قسمتی ہے کہ اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، اور یہ چند دن کا کھیل ہے، اور اس کو ہم نے آخر کار چھوڑ جانا ہے، تو وہ اس کو اس طرح سے لیتے ہیں، اور وہ ہر لمحے اور ہر وقت کو جو ہے نا انجوائے کرتے ہیں، اور جو سختی اور گرمی اور جو تکلیفیں جو ان کے ساتھ پیش آتی ہیں ان کو فیس کرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ بھی ختم ہو جانا ہے، یہ سختی بھی ختم ہو جانی ہے، یہ مشکل بھی ختم ہو جانی ہے، اور ہونی ہے لازمی طور پر۔ مشکل نے تو لازمی طور پر ختم ہونا ہوتا ہے نا، آسانی نہ آنا ہوتا ہے، اور اگر آپ آسانی میں ہیں، تو مشکل کی طرف آپ نے جانا ہے۔ یہ بس کھیل ہے ایک۔ ہر انسان کے اندر بیک وقت ایک فرشتہ اور ایک شیطان موجود ہے۔ یہ کہیں نا کہ ہمیں وہ شیطان نے بہکا دیا ہے، نہیں، ہم خود اپنے آپ کو بہکاتے ہیں۔ ہمارے اندر دونوں چیزیں، دونوں ہی قسم کی خصلتیں موجود ہیں، پلس مائنس، یعنی کہ ہمارے اندر موجود ہے۔ اور یہ ہماری بدبختی ہوتی ہے ہم انسانوں کی، کہ جب ہم سب کچھ، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ڈھیروں نعمتیں عطا کرتا ہے۔ بیچ میں اور طرف جانے لگا ہوں کہ میں ابھی سڑک سے گزر رہا تھا، بڑی سخت ٹھنڈ ہے باہر، اور میں کہیں جانا پڑا مجھے موٹر بائک پہ، تو میں راستے میں دیکھ رہا تھا کہ ریڑیوں والے بیچارے ٹھنڈ میں کھڑے ہیں، کوئی ٹماٹروں کی ریڑھی لگا کر کھڑا ہے، کوئی کچھ چھوٹا موٹا کاروبار ہے جہاں سے شاید وہ 2000 یا 3000 یا 1000 یا 1500 اس طرح ان کو بچنا ہے۔ ساری رات انہوں نے ٹھٹرنا ہے اس سردی میں، اور صبح پھر سودا لے کر آنا ہے، اور پھر جب بھی انہوں نے لگانا ہے۔ اب تو راتوں کو کام شروع ہو گیا ہے، ایک نئی تباہی ہمارے اندر جو نئی آ گئی ہے نا، وہ ہم نے رات کو استعمال کرنا شروع کر دیا کام کے لیے، اور آرام کے لیے صبح کا وقت جب وہ ہم نے نیست و نابود ہونا ہو نا کسی قوم نے، تو وہ اس طرح کی الٹی تدبیروں میں پڑ جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی میں نے شکر ادا کیا کہ میں وہاں سے اس ٹھنڈ سے نکل کر اپنے گھر میں آ گیا، اور سکون مجھے ملا یا مجھے عافیت ملی، تو میں نے شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا کہ دیکھو انسان کتنا خود غرض ہے، کہ وہ برائی کی طرف کس طرح سے راغب ہوتا ہے، اور کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ جو بھی جمع تفریق کر سکتا ہے نا وہ کر جائے۔ ہمارے ملک میں آپ دیکھیں کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں تو وہ چند ہزاروں میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنی کرم نوازیاں کی ہیں، زمینیں، مکان، جائیدادیں،
عزت شہرت سب کچھ عطا کیا ہے، اس کے باوجود، اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ چوری کرتے ہیں، وہ بے ایمانی کرتے ہیں، وہ بدلیازی کرتے ہیں، وہ بے حیائی کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس سب کچھ ہے، خوبصورت بیوی ہے، لیکن باہر وہ تاک جھانک کر رہے ہیں، اپنے پاس بہت کچھ موجود ہے، پھر بھی ان کی نظر دوسری چیزوں پر ہے کہ کسی طرح سے میں یہ چھین لوں یا مجھے یہ بھی مل جائے۔ اب جب انسان کی عمر، جیسے اب میری 65 سال سے زیادہ عمر ہے، اور مجھ سے بڑے بھی بہت سے بیٹھے ہیں یہاں پہ دنیا میں، 80 سال کی عمر پہ بیٹھے ہیں، 85 سال کی عمر پہ زندہ ہیں، اور کوشش ان کی یہ ہے کہ ابھی بھی ہم کو دھوکہ دے لیں، کو فراڈ کر لیں، کو ہم کسی کو گمراہ کر لیں، کسی کو بے ایمانی کی طرف ڈال دیں، کو کسی کو سمجھائیں کہ یہ تو، اب یہ دیکھیں، یہ جو ایک جو کیس تھا، یہ پیسوں کا جو آج کل چل رہا ہے، 190 ملین پاؤنڈ جو بھی ہے، جس کا بھی چل رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے، اربوں روپے کی رقم ہے، کتنی ہم لوگ تعویلیں دے رہے ہیں، اتنے اتنے بڑے وکیل ہیں، اتنے اتنے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں سمجھتے، ہمیں تو اتنی دانش نہیں ہے، لیکن وہ دیکھیں کس طرح سے گمراہ کر رہے ہیں، آج بھی، آج کے دن میں گمراہ کر رہے ہیں۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا، مختلف ٹاک شوز میں دیکھتا ہوں، اس میں وہ طویلیں دے رہے ہیں، نہیں جی یہ تو وہ رقم تھی جی، وہ تو سپریم کورٹ میں آ گئی، پاکستان میں آ گئی، پھر وہ وہیں پڑی ہوئی ہے، اور یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے کوئی چیز چوری کر کے کہیں پہ ڈال دی، کسی اور کے کھاتے میں ڈال دی، پیسے ملنے تھے مجھے، وہ پیسے دے دیا آپ نے میرے ہمسائے کو، وہ کس طرح سے جائز ہو گیا کام؟ توبہ استغفار کرتا ہوں میں، کہ میں کہتا ہوں کہ یہ ہم کس نہج پر چلے گئے۔ دوستو، اس بات کو دیکھیں اور سمجھیں، اگر آپ بھی کسی اس طرح کی مشکل میں یا برائی میں ڈلے ہوئے ہیں تو آج ہی نکل جائیں، کیونکہ ایک رات جو آپ کو آج ملنی ہے، وہ آپ نے سونا ہے اور صبح اٹھنا ہے اللہ کی قدرت سے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رات کو سوئیں گے آج، لیکن صبح وہ اپنی نیند سے بیدار نہیں ہوں گے، وہ ختم ہو جائے گی ان کی زندگی۔ تو جب اتنی مختصر ہمارے پاس یہ مہلت ہے، ایک رات کی مہلت ہے، اور ہر رات کی ایک مہلت ہے، تو ہم کیوں ان فساد اور ان برائیوں میں ڈلتے ہیں؟ چاہے آگے جا کے حساب ہے یا نہیں ہے، کسی کے مذہب کے مطابق جنت دوزخ ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر ہوئی تو پھر ہم پچھتائیں گے نا، کاش ہم نے ان باتوں پر عمل کیا ہوتا اور ہم نے ان چیزوں سے بچے ہوتے۔ بدبختی تو سب سے بڑی یہ ہوتی ہے نا، کہ میرے پاس 300 کنال 300 کنال جگہ میں محیط ایک گھر ہو، اور ایک اور گھر ہو جو 8 کنال کا ہو اور لاہور میں ہو، اس کے باوجود میں کال کوٹری تو خیر نہیں ہے، لیکن چلیں، مان لیا جیل تو جیل ہی ہوتا ہے نا، قید تو قید ہی ہوتی ہے، تو وہ اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے ان کو کھانے کے لیے اچھی چیزیں مل رہی ہیں، چاہے کچھ اور چیزیں بھی ان کو سہولتیں ملی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی جیل تو جیل ہے، قید تو قید ہے۔ تو کتنی بدبختی ہے کہ صرف اتنی آکڑ کہ نہیں مان رہا بندہ، اور اسے پتہ نہیں مان بھی رہا ہے، دو طرح کی باتیں ہیں، لیکن معافی نہیں مل رہی۔ وہ قانون جو پاس کیے نیب میں، وہ قانون جو پاس کیے گئے پچھلے حکمرانوں کے لیے جو آج کل بیٹھے ہوئے، ان کے لیے وہ پاس کیے گئے کہ یہ اس طرح سے کر کے تو یہ ہوگا، ان پر امپلیمنٹ ان کے اوپر ہو گیا، حالانکہ وہ قانون نہ ہوتا تو شاید تھوڑی بہت رعایت کسی شکل میں، یا اور لمبا ہو جاتا، کیس لمبا ہو جاتا، کرنے کی تو کوشش اس کو بھی بہت کی گئی، اور 1.5 سال کا عرصہ، حالانکہ سیدھی بات ہے کہ ایک چیز اس طرح سے گئی ہے، غیر قانونی گئی ہے، کوئی جرائم نہیں تھے، وہ غیر قانونی گئی ہے،
غیر قانونی پہ ان کو وہاں پہ جرمانہ ہوا. جرمانہ جو تھا وہ پاکستان کی حکومت کو ملنا تھا اور واپس آنا تھا پاکستان کے اکاؤنٹ میں. اس دور اکاؤنٹ لکھوا دیا گیا سپریم کورٹ کا کوئی کہ جی اس میں بھیج دیں, یہ ہمارا اپنا یہ بھی اکاؤنٹ ہے ہمارا. ہم نے جہاں پر اس طرح کا کام پکڑنا ہوتا ہے وہ یہاں پر ہم منگواتے ہیں پیسہ. انہوں نے وہاں اس اکاؤنٹ میں ڈال دیے. انہوں نے وہ اکاؤنٹ بھی نہیں دیا ہوا تھا, سپریم کورٹ کا بھی نہیں, اس میں وہ اکاؤنٹ دیا تھا جو کسی کا جرمانے کا جو اکاؤنٹ تھا علیحدہ سے بنایا ہوا, جہاں 460 ارب روپیہ جرمانہ جو کہ وہ بھی خود برد ہو گیا ہوا, اس میں سے کچھ بھی نہیں جمع ہوا. یہی وہاں پر کچھ 35-40 ارب روپیہ جو تھا نا یہ وہاں پر جمع کیا کہ لے جی یہ پہلی قسط آ گئی. سیدھا سیدھا کیس, اور اس پر ہم طویلیں دے رہے ہیں. اتنے اتنے بڑے وکیل ہیں, جید وکیل ہیں, انہوں نے اپنی باتیں کر کے اپنی ساری زندگی کی جو کمائی کھٹی کی ہوئی ہے نا, انہوں نے جو نیک نامی وہ ساری ضائع کر دی ہے. ادھر بھی ضائع ہو گئی, آگے بھی ضائع ہو گئی, کیونکہ نیتوں کے اعمال ہیں. نیتوں پر ہمیں ہمارے اعمال کا حساب ہونا ہے. یہ ہماری نمازیں ہماری یہ ٹھیک ہے, سارا کچھ اسلام کے مطابق یہ ضروری ہے, لیکن اگر آپ نے نمازوں کے درمیان میں بے ایمانی کی ہے یا دھوکہ دیا ہے تو یہ نمازیں تو آپ کے منہ پہ ماری جائیں گی الٹی, بلکہ ڈبل گناہ ہونا, آپ کو جرمانہ بھی ہونا, 11 گنا جرمانہ ہو رہا ہے. اس لیے چاہے کم پڑھ لیں نمازیں, لیکن بندے کے پتروں کی طرح جو ہے نا وہ زندگی کو, یہ میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, شاید میرے لیے یہ آخری رات ہو, کوئی پتہ نہیں, آپ کے لیے بھی اس طرح ہی ہے. تو ہر وہ کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں اچھا وہ آج ہی میں کریں. یہ غنیمت آپ کو آج کی ملی ہوئی ہے, مہلت آپ کو آج کی ملی ہوئی ہے. کل پتہ ہے کل نہیں ہوتا. ہم کہہ تو رہے ہوتے ہیں نا کل میں یہ کروں گا, پرسوں میں یہ کروں گا, ترسوں یہ کروں گا, لیکن نہ کل ہوتا ہے نہ پرسوں ہوتا ہے, ہوتا آج ہی ہے. جب وہ کل آنا ہے نا تو اس نے آج ہی میں منتقل ہو جانا ہے, اور جو بھی ہے وہ آج ہی میں ہے. جس لمحے میں ہم جی رہے ہیں, جس وقت میں ہم چل رہے ہیں, یہی زندگی ہے. اپنے منہ سے اچھی باتوں کو نکالیں, ایمانداری سے نکالیں, کسی کی مخالفت میں نہیں. اور میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میرا کسی سیاستدان سے کوئی تعلق, نہ غلط تعلق ہے نہ اچھا تعلق ہے. میرے لیے سبھی انسان برابر ہے. ہر ایک نے اپنی اپنی, وہ کہتے ہیں نا قبر میں اپنی اپنی میں جانا ہے, اپنا اپنا حساب دینا ہے. نہیں بھی دینا حساب تو تب بھی آپ کی اپنی گول گردنی ہے جو بھی ہے. تو کیوں اپنے اوپر آپ کیچڑ اور گند ڈال کر اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں؟ اپنے آپ کو سنبھالیں اور غور کریں کہ یہ جو سٹیج ہے نا سجا ہوا, اس پر ہم اچھا کردار ادا کر کر کے جائیں. آئیں میں اور آپ ہم سب مل کر ایک عہد کریں کہ ہم نے اپنی زندگی کو ستھرا گزار کر جانا ہے, تاکہ ہمارے بعد بھی کوئی اگر ہمارا نام یہاں پر لے چند سالوں تک, آخر کار تو لوگ بھول جاتے ہیں, وہ اتنے بڑے لوگ تو ہم ہیں نہیں, بھول جائیں گے لوگ مجھے بھی اور آپ کو بھی, لیکن جتنے سال وہ یاد رکھیں گے. وہ خیر میرا ایک دوست کہتا ہوتا ہے یار ہم چلے گئے تو پھر پیچھے جو مرضی ہوتا رہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم نے آگے بھی جانا ہے اور پیچھے بھی ہم نے لوگوں کے دلوں میں رہنا ہے. تو کیوں ہم کریں الٹی سیدھی حرکتیں؟ کیوں ہم کسی جھوٹ کی پرورش کریں, کسی چوری کو پرورش اس کو کور دیں؟ اس کو بتانا چاہیے لوگوں کو. ہاں کوئی بچ رہا ہے, اگر بچ جاتے ہیں نا لوگ, جرم کی جو ہے نا, مجرم کو میں کہتا ہوں جو ملزم ہوتا ہے نا, مجرم بننے تک اگر اس کو کوئی چھوٹ مل رہی ہے نا تو وہ اس کو ملنی چاہیے, اس کو رعایت ملنی چاہیے. لیکن اگر کہیں وہ سیدھا سیدھا ہی معاملہ ہو تو پھر کیا رعایت دینی ہے؟ سیدھا سیدھے معاملے میں کیا رعایت دینی ہے؟ ادھر تو پھر یہی ہے کہ آپ معافی مانگ لیں. اور میں تو ایک بات کہتا ہوتا ہوں اپنے دوستوں کو, کئی لوگوں نے ایک دوسرے کے پیسے دینے ہوتے ہیں, کوئی معاملات ہوتے ہیں, ان کو ڈانگا ٹوپا لگائی رکھتے ہیں, وہ ایسے کر لیں گے جی, مسئلہ ہی کوئی نہیں جی, ہو جائے گا جی, دے کے مران گے جی, سونے دی مور تواڈے. ارے معافی مانگ لو, سب سے آسان چیز ہے. بہت
بہت آسان چیز ہے معافی. معافی دے دینا تو شاید بہت مشکل کام لگتا ہے، لیکن معافی مانگنا کو اتنا مشکل نہیں ہے. صرف اپنی آکڑ ہی پڑنی پہنتی تھوڑی جی. اپنا جو غرور ہے نا اور اپنی آکڑ جو ہے، وہ اکڑے ہوئے جو ہوتے ہیں نا وہ مارے جاتے ہیں. اپنے آپ میں لچک پیدا کریں. غلطی ہو گئی نا، چلو کسی ذریعے سے ہو گئی، کسی کی بیوی کی وجہ سے ہو گئی، کسی کے بھائی کی وجہ سے ہو گئی، کسی کی اپنی وجہ سے ہو گئی غلطی نا. معافی مانگ لو کہ یار غلطی ہو گئی مجھ سے، آئندہ نہیں میں کروں گا ایسا. رب بھی تو یہی کہتا ہے نا کہ آؤ معافی مانگو، پچھلا کام کلیئر، آگے سے پھر کرو، پھر معافی مانگو، پھر کلیئر. لیکن اگر مستقل معافی مانگنا چاہتے ہو تو توبہ کرو. توبہ علیحدہ چیز ہے، معافی علیحدہ چیز ہے. تو توبہ کی طرف آ جاؤ، توبہ کر لو کہ آئندہ سے میں کسی جرم کی حمایت نہیں کروں گا. یہ میری نئی نسل جو میرے بچے ہیں نا، میں بڑا افسردہ ہوں ان بچوں کی وجہ سے. اچھے بھلے پڑھے لکھے بچے بھی جو ہے نا، 20 22 24 سال کے جو بچے ہیں اس وقت، ان کو کک پتہ نہیں کہ اخلاقیات کیا چیز ہے، رشتے کیا چیز ہیں، معاملات جو زندگی کے وہ کیا چیز ہیں، حرام اور حلال کی تمیز ہے کہ نہیں ہے. حرام اور حلال کی تمیز صرف پیدا کر لیں آپ اپنے اندر، غلط اور صحیح کی تمیز پیدا کر لیں، ساری تعلیم ایک طرف اور یہ جو معاملہ یہ ایک طرف. یہ جسے تربیت کہتے ہیں، اب تو تربیت والا ذکر ہی کوئی نہیں، نہ کوئی سیکھنے کے لیے تیار ہے. صرف وہ تعلیم لینا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پیسے کما سکیں، دنیا میں ہم بڑی بڑی چیزیں خرید سکیں، جو کہ یہیں رہ جانی ہے. کافی بات چیت ہو گئی آج کے لیے. آج میں تھوڑا سا غصے میں تھا، غصہ. تو غصہ مجھے بھی نہیں کرنا چاہیے اور تحمل کرنا چاہیے. حسد نہیں کرنا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے. اپنے آپ کو بچا لیں. سب سے بہترین آج کی بات یہ ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. خدا حافظ.